بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیم جو ہوتے ہیں نا، ڈیم جہاں پہ پانی جمع کیا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ڈیم آج نہیں دنیا میں بننے شروع ہوئے، بلکہ بابل کے زمانے سے 650 قبل مسیح بھی بابل میں یہ ڈیم جو تھے نا، یہ بنائے جاتے تھے۔ تالاب بنا کے ان تالابوں میں سے نہریں نکال کر کے اور ندیاں نکال کے وہ کھیتوں کو اپنا آپاشی کرتے تھے، اور اس میں ان کی فصلیں ہوتی تھیں، بڑی اچھی ہوتی تھیں، اور زراعت جو تھی وہ بہت اچھی تھی۔ اسی طرح سبا کے علاقے میں، سبا ملکہ سبا جہاں پہ حکمرانی کرتی تھی، وہ بڑا خوشحال علاقہ تھا، اور اس کی خوشحالی کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دریاؤں کے درمیان وادی میں بند باندھ کر جو پانی، بارشوں کا پانی ہوتا تھا برساتی موسم میں، وہ جب پہاڑوں سے نیچے پانی اترتا تھا تو اس کو جمع کر لیتے تھے۔ وہ تالاب بڑے بڑے تالاب بنائے ہوتے تھے، ڈیم ہی سے وہ ڈیم جو تھے، پھر ان ڈیموں میں سے وہ پانی کی ضروریات کو نہروں کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے وہاں سے نکال کر وہ کرتے تھے، اور دنیا کی امیر ترین اس وقت کی وہ ایک ریاست تھی۔ تو اس میں ان کے دو ہی بڑے پیشے تھے، ایک زراعت اور دوسری تجارت۔ چلو، تجارت تو ہمارے ملک کی پہلے ہی بہت اچھی ہے، اللہ رحم کرے ایسی تجارت پہ۔ جو باہر سے چیزیں منگوانی ہیں، کوئی چیز ہم باہر بھیجنے کے قابل نہیں ہے۔ تو زراعت جو ہے اس کو تو ہم بہتر کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے حکمران جو ہیں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو صرف اقتدار حاصل کرنے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے 60 کی دہائی کو، 60 کی دہائی جب ایوب خان کی حکمرانی تھی، جب ایوب خان اس ملک کا صدر تھا، قطع نظر اس بات کے کہ اس نے سیاسی طور پر وہ غلط تھا، ٹھیک تھا، جمہوریت تھی، آمریت تھی یا نہیں تھی، یہ چیز جو ہے نا، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس دور میں جتنی معاشی ترقی ہوئی ہے، اس کے بعد آج دن تک نہیں ہوئی۔ ایوب خان کے دور میں بڑے بڑے ڈیم بنے، منگلا ڈیم بنا۔ منگلا ڈیم، ارتھ فیل ڈیم وہ تھا جو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک اور ڈیم بنا دیا، تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم جو تھا پھر وہ ایشیا کا سب سے بڑا ارتھ فیل ڈیم تھا، اور ان سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، آبپاشی کے ذرائع تو ہیں ہی بہت، وہاں سے پورے ہوتے ہیں۔ جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ آج بھی میرے خیال کے مطابق، میں اس کے بارے میں کوئی مصدقہ بات نہیں کر رہا ہوں، یا میں اس کے بارے میں کوئی، میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ تو پکی بات ہے نا کہ بجلی وہاں 2 روپے یونٹ بنتی تھی، آج بڑی بات ہے تو 4-5 روپے یونٹ ہوگی، لیکن ہمارے یہاں کتنے کی بک رہی ہے۔ اچھا، وہ ڈیم بنائے، پھر اس نے بڑی بڑی نہروں پہ، یہ اپر چناب نہر ہے ہمارے پاس ہی، اپر چناب نہر پہ نندی پور میں اس نے ہائیڈل پروجیکٹ بنایا اور وہاں سے بجلی پیدا کی۔ پھر اسی نہر میں چیچوں کی بلیاں کے مقام پر اس نے ایک ڈیم بنایا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، اگر وہ بنتے رہتے تو آج یہاں نہ تو بجلی کی کمی ہوتی اور نہ ہی آبپاشی کی کمی ہوتی، صنعت بھی چلتی اور معیشت بھی بہتر رہتی۔ لیکن اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ وہ شاید اگر اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا تو کالا باغ ڈیم جو ہے اس کو بھی وہ تعمیر کر دیتا،
لیکن اس کو اتنا وقت نہ دیا گیا. اور مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت جب اس کے خلاف تحریک چلی، اور تحریک جو تھی وہ چینی میں 4 آنے مہنگائی ہونے کی وجہ سے دنیا جو تھی وہ سڑکوں پہ نکل آئی. ایوب خان کے خلاف چینی جو ہے وہ اس نے 4 آنے مہنگی کی تھی، اس کی قیمت بڑھا دی تھی. تو اس کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ہی وہ جو عوام تھی وہ سڑکوں پہ آ گئی. اب سوچیں 4 آنے چلو بہت اس زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے. 1 روپیہ 6 آنے کی 1 سیر چینی بک رہی تھی. لیکن اس دور میں وہ بھی اگر قیمتیں کنٹرول تھی تو اس کی سختی کی وجہ سے کنٹرول تھی. 1 روپیہ 6 آنے تھی اور وہ 1 روپیہ 10 آنے فی سیر ہو گئی. تو اس سے ملک میں عوام جو تھی وہ سڑکوں پہ آ گئی. تو وہ پھر اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، اور لوگوں میں شعور بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہ 4 آنے جو مہنگائی تھی نا وہ بھی برداشت نہ کر سکے. آج ہر روز مہنگائی ہوتی ہے، چینی میں مہنگائی ہوتی ہے، آٹے میں مہنگائی ہوتی ہے، گھی میں مہنگائی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی ہوتی ہے. لیکن کبھی کوئی آواز کسی طرف سے اٹھی نہیں ہے. کبھی لوگ پتہ نہیں برداشت کس طرح کر لیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی لوگ ان معاملات کو، یہ جو ان کے مسائل ہیں، ان مسائل کو لے کر سڑکوں پہ نہیں آئے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ بے حسی ہو گئی ہے. یہ لوگوں کو برداشت کرتے وہ بالکل وہ جو ہے نا ان کی قوت برداشت جو ہے نا وہی ختم ہو گئی ہے، اور ان کی قوت مزاحمت جو ہے وہ بھی جاتی رہی ہے. چلو تو یہ تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں جو تھی بجلی اس وقت جو پیدا کی ایوب خان نے، وہ آج بھی ڈیم چل رہے ہیں. لیکن وہ دنیا کا سب سے سستا ترین ذریعہ ہے یہ بجلی حاصل کرنے کا. ہائیڈر پروجیکٹ کا جو ہے، جو ڈیم بنانے کا ہے، یہ دنیا کا سب سے سستا ترین. لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے. ہم نے یہاں وہ لگا دیا اتنے بڑے وہ الیکٹرک کے وہ یہ اپنا گجرانوالا نندی پور پہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ خالی پڑا ہوا ہے. اربوں روپے اس پہ خرچے آ گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان کے بجائے. اور جتنے بھی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ باہر سے سولر منگواتے ہیں. سولر کا جو ہے وہ بھی باہر سے منگوایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں ان کے کیا مفادات ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان میں سے حاصل ہوتا ہے ان کو، کہ وہ اپنے اصل جو ہیں ذرائع ان کو ختم کر کے تو نئی ایجادات کر رہے ہیں. پانی جو ہے وہ ہر سال ہمارا کتنا فلڈ میں چلا جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، لیکن استعمال نہیں ہوتا. وہ جو تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہاں پہ ہم نے دعویٰ کیا کہ انڈیا نے ہمارے جو پانی ہے دریاؤں کا وہ بند کر دیا ہے. وہ کیس وہاں پہ چل رہا تھا، تو ان کا ایک ہی آرگومنٹ تھا. وہ کہتے تھے کہ ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی تو سارا سمندر میں چلا جاتا ہے. جب انہوں نے استعمال نہیں کرنا، ہم تو اس کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیم بنائے ہیں، انہوں نے وہاں پہ
اتنے بڑے بجلی گھر بنائے ہیں، وہ اس سے آبپاشی کرتے ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ خوشحال ہو گئے. وہ ہمارا ہی علاقہ تھا وہ بھی، لیکن وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں. تو اسی طرح ایوب خان کے دور میں جو تھی صنعت کاری جو تھی، صنعت کاری کو اس نے بہت فروغ دیا. صنعت کاری کو اس نے ہر ضلع میں ایک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ جو تھے وہ بنائے. سب شہروں میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بنائے اور وہ صنعت کاروں کو دیے گئے. وہ آج چل رہے ہیں، وہ کہیں نہیں بھی چل رہے. چلو، اس کے علاوہ اس نے بہت بڑی انڈسٹری لگائی. اس نے اسٹیل مل لگائی. اس نے یہاں پہ ایک راوی ریحان کا منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا. وہ بڑی انڈسٹری وہاں پہ لگی تھی. آج وہ جا کے دیکھیں تو وہ کھنڈرات کی صورت میں ہے. اس کو کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی کام ہی نہیں کرنے والا، اس کو بند ہی کر دیا گیا. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں بنی تھیں وہ فضول تو نہیں تھیں. ان کو آگے بڑھایا جاتا، ان کو اس سے فائدہ لیا جاتا. اتنے بڑے منصوبے جو تھے وہ بیکار ہو گئے، وہ کھنڈرات بن گئے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گوجرانواڑہ میں اتنی بڑی انڈسٹری تھی، ریگل چائنا، لون چائنا، اور یہاں گجرات کے پاس ہی لالا موسیٰ کے قریب کہیں وہ تھی پاکپور چائنا. بہت بڑی انڈسٹری تھی، بہت بڑی انڈسٹری تھی. وہ انڈسٹری جو ہے وہ ہم نے بند کر دی ہیں، وہ بند ہو گئی ہیں. چائنا سے برتن منگوانا شروع کر دیا اور وہ بہت سستا دیتے تھے. وہاں سے جو تیسرے درجے کا مال ہوتا ہے، تیسرے درجے کا وہ ان کی اشیاء ہوتی ہیں، وہ ہم لا کے خرید کے عوام کو سستی دیتے ہیں. عوام کو وہ سستی مل جاتی ہیں تو اپنے ملک کی جو ہے وہ اتنی مہنگی پڑتی ہیں کہ وہ وہاں اسے خریدنے کی ان میں شکت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہماری صنعت جو تھی وہ بند ہو گئی. چائنا جو ہے وہ دنیا میں چھایا ہوا ہے. آج کی ویڈیو یہاں تک ختم کرتے ہیں، تو باقی ماندہ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کو شروع کریں گے. اسے سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی.